بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم شمع و شاعر کا فنی و فکری جائزہ۔ یہ نظم علامہ اقبال نے 16 اپریل 1912 عیسوی میں انجمن حمایت اسلام کے جلسہ منعقدہ اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھی تھی۔ علامہ نے یہ نظم 2 نشستوں میں پڑھی تھی۔ اس نظم میں علامہ نے ایک تخیل پر مبنی مکالمہ پیش کیا ہے جس میں عصر حاضر کے مسائل خصوصاً عالم اسلام کو درپیش مسائل کا ذکر بحیثیت شاعر ایک جہاں بین و جہاں آگاہ شمع سے کیا ہے۔ شمع نے ان مسائل کا جامع اور مکمل حل بتایا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ نظم شکوہ جواب شکوہ کا تسلسل ہے۔ شکوہ میں عالم اسلام کے مسائل کا رونا رویا گیا ہے، جواب شکوہ میں دور حاضر کے مسلمانوں کی بے عملی کو ہی تمام مسائل کی جڑ ثابت کیا گیا ہے، جبکہ اس نظم میں مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنے مسائل کو حل کر کے موجودہ دور کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نظم سنانے سے قبل علامہ نے ایک فارسی قطعہ پڑھ کر سنایا تھا۔ قطعہ سناتے ہوئے جب علامہ شعر پر پہنچے، در غم دیگر بسوز و دیگراں رحم بسوز، گفتمت روشن حدیث گر توانی دار گوش، یعنی دوسروں کے غم میں جلنا سیکھو اور دوسروں کو بھی اس جذبے میں جلانے کا حوصلہ دو۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اگر ہو سکے تو اسے پلے باندھ لو۔ اس شعر پر علامہ کے ایک عقیدت مند خواجہ عبدالصمد نے عرض کی، اقبال بار دیگر بخوان، یعنی اس شعر کو دوبارہ پڑھیں۔ علامہ نے فی البدیہہ جواب دیا، تاب دیگر بار سوختن نہ دارد، دوسری بار جلنے کی طاقت بندے میں نہیں ہے۔ خواجہ صاحب بہت محظوظ ہوئے اور اٹھ کر علامہ کا ہاتھ چوما اور 1000 روپے نظر پیش کیے جو علامہ نے انجمن کو پیش کر دیے۔ ساتویں بند میں یہ شعر بھی تھا جو بعد میں علامہ نے محذوف کر دیا، ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں، سرما چشم دشت میں گرد رم آہو ہوا۔ اس دور کا اہم اور دردناک واقعہ اٹلی کا طرابلس پر حملہ تھا، جبکہ اہل طرابلس بیار و مددگار تھے۔ سلطنت عثمانیہ مدد کرنے سے عاجز تھی، البتہ غازی انور پاشا نے کمال دلیری اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طرابلس میں جہاد کی تحریک چلائی اور وہاں مسلمانوں کو اٹلی کی افواج کے خلاف متحد کیا۔ اس جنگ میں ایک 11 سالہ لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ علامہ نے اس پر فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے ایک نظم بھی لکھی۔ علامہ ایک شمع کی اور اس کے گرد جانے دینے والے پروانوں کا منظر دیکھ کر شدت احساس سے اس کا موازنہ مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ علامہ اس احساس کے پیدا ہونے سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس سوز کلیم نہیں ہے، اس میں نہ شمع کی طرح جلنے کی قوت ہے اور نہ پروانوں کی طرح جل جانے کا حوصلہ ہے۔ علامہ اس نظم میں عالم اسلام کے ایک نمائندے کی حیثیت سے عالم اسلام کی موجودہ صورتحال کے بارے میں شمع سے سوال کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عالم اسلام کا احیاء ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی نشاط ثانیہ ممکن ہے؟ نظم کا باقی حصہ اس سوال کا جواب ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے نظم کو درذیل عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے: قومی انحطاط، مقام مسلم، راہ عمل، روشن مستقبل۔ مسلمان اخلاقی پستی کا شکار ہیں اور صرف نام کے مسلمان ہیں، کام اور محنت کرنے کا جذبہ ان میں نہیں پایا جاتا۔ دور حاضر میں عالم اسلام قحط و رجال کا شکار ہے، کوئی بعمل قیادت ان کے پاس موجود نہیں۔ فرماتے ہیں، 300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ اتفاقی نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ جب تک مسلمان متحد تھے تو دنیا پر حکمران تھے، لیکن اب غلامی کا شکار ہیں۔ علامہ انتہائی بہترین انداز میں دور حاضر اور سابقہ دور کے مسلمانوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ اور دور حاضر کے مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ علامہ مسلمانوں کو اپنے کام اور مقام سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا مقام و منصب کو پہچان کر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو کرو۔ تم قدم بڑھاؤ، اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ تم میں وہ طاقت موجود ہے کہ تم خاشاک غیر اللہ کو شعلہ بن کر پھونک سکتے ہو۔
علامہ اپنی ہمت نہیں ہارتے، وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی بے حسی واضح ہونے کے باوجود علامہ عمل کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ وہ بار بار خودی کا درس دیتے ہیں اور دوسروں کی غلامی سے نفرت کا سبق دیتے ہیں۔ علامہ اس نظم میں خودی کے احساس اور تقلید مغرب سے اجتناب کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ ان امور پر عمل کرنے سے ہی مسلمان اس قابل بن سکتا ہے کہ وہ شعلہ بن کر پھونکتے خاشاک غیر اللہ کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی اس ناگفتہ حالت میں جہاں ہر طرف سے ان پر استبداد کا جال پھیلایا جا رہا تھا اور مسلمان بے عملی کی زندگی میں بے خبر اس جال کا شکار بنتے جا رہے تھے، اقبال انہیں اس خواب غفلت سے جگا کر انہیں آگے بڑھنے کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ نظم کے فنی تجزیے کی بات کی جائے تو اس کی بار رمل مسمن محذوف الآخر ہے۔ اس کے ارکان فاعلات 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 فاعلون ہیں۔ نظم کا پہلا بند فارسی میں ہے، جو کہ علامہ کی فارسی سے لگاؤ کا ثبوت ہے۔ ان کی اردو شاعری میں جا بجا فارسی اشعار ملتے ہیں۔ نظم کا نام علامتی ہے جس سے مراد مسلمان ہے۔ پوری نظم مکالمہ کی صورت میں ڈاکٹر یوسف حسین خان روح اقبال میں لکھتے ہیں، اقبال نے شمع اور شاعر میں ایمائی کیفیت کا کمال دکھایا ہے۔ سارا مکالمہ کنائی کی زبان میں ہے۔ یہ نظم اقبال کے آرٹ کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ شاعر اپنی ایمائی کیفیت سے سامع کو اپنی ذہنی بلندیوں کی سیر کراتا ہے۔ اس نظم میں رنگ تغزل بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا۔ اس نظم میں کئی نئی تراکیبیں ملتی ہیں، جیسے سمان شیون، نا امید نور امن، نظر برہمن، آسودہ دامان خرمن وغیرہ۔ اس نظم میں کئی سنتوں کو بھی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔